اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیروز الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ چند دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کو جلایا گیا اور کفار نے پھر وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ دکھ اس بات کا تو ہے، بالکل ہے، اور انہوں نے بہت غلط کام کیا، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور غالباً آج 27 جنوری ہے 2023۔ آج چند ریلیاں نکلی، لوگوں نے، تحریک لبیک والوں نے، جماعت اسلامی والوں نے، یا جتنی بھی جماعتیں اسلامی جماعتیں، انہوں نے اپنی ریلیاں نکالی۔ اچھی بات ہے، نکالنی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا ہوا ان ریلیوں سے؟ ہم 70 سالوں سے جب بھی کوئی کفار ہمارے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی وہ گستاخی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ صرف ریلی کیا کرتے ہیں؟ صرف زیادہ سے زیادہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان باتوں سے آج تک کچھ ہوا؟ 70 سال ہو گئے، نہ ہمارا ملک ٹھیک ہو سکا۔ ملک کو تو چھوڑو، ملک کا جو یہ انہوں نے کچرا بنانا تھا وہ تو بنا دیا، لیکن یہ ہمارے دین کے اوپر بات کرنے لگے کفار۔ اب کفار کے ہاتھوں کو اتنی جرأت کس چیز نے دی؟ کفار کو اتنی زبانیں کس نے دی؟ یہ آج سے کچھ سال ہم اگر پیچھے چلے جائیں، ہسٹری کے اندر چلے جائیں، تو کبھی کفار ایسی بات نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تب کے حکمران صرف بات نہیں کرتے تھے بلکہ عملی طور پر مظاہرہ کرتے تھے۔ ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ ہماری جتنی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، علماء کرام ہیں، جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف بات کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں ہے۔ ریلی نکالنی چاہیے، میں چیز کے بالکل خلاف نہیں، ریلی نکالنا چاہیے۔ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ہمیں اس سے بڑی محبت ہے۔ لیکن کیا یہ محبت صرف تبھی جاگتی ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہو؟ ورنہ یہ کتاب ہمارے گھروں پر اونچی جگہ پہ رکھ کر کہ جی ہم اس کا بہت ادب کرتے ہیں، رکھ کر، اور اس کو ایسے ہی ہم نے رکھا تھا غلاف کے اندر بند کر کے، اور اس کے اوپر دھول چڑھتی جا رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن پاک کو کھول کر ہم نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا تبدیلی ایسی آئے گی کہ ہم لوگ صرف ریلی نکالنا ہے؟ کیا تبدیلی ایسی آئے گی کہ ہم لوگ صرف باتیں کر سکیں؟ سوری ٹو سے، ہم لوگ صرف باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، عملی مسلمان ہیں، جبکہ صحابہ اور صحابہ کے بعد جو تابعین آئے اور جو اس کے بعد اسلامی حکمران اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ صرف باتوں والے نہیں تھے، وہ عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی بات کرتا تھا، وہ لوگ عملی میدان میں آتے تھے، ہم لوگ صرف باتوں والے میدان میں آتے ہیں۔ اس قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، جتنا بھی ہم پڑھ سکیں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی تبلیغ کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نکلے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ ریلی نکالتے ہیں، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اسی وجوہات کی وجہ سے آج کفار اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے کہ وہ لوگ جب جو چاہیں، جو کرنا چاہتے وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان کمزور ہے، یہ صرف مذمت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف زیادہ سے زیادہ ریلی نکالے گا، احتجاج نکالے گا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، جب تک ہم لوگ غلامی کا جو پٹا ہم نے گلے میں باندھا اس کو توڑیں گے نہیں۔ اور یہ پٹا ہمارے گلوں میں کون باندھ کے بیٹھا؟ ہمارے حکمران۔ پہلے تو ہمیں ان حکمرانوں کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ جو حکمران ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ پی ڈی آئی ہے، یہ سب کے سب کسی بھی بوتل کا ڈھکن نہیں ہے، یہ سب کے سب صرف ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ کیا یہ لوگ ہمارے ملک کو ٹھیک کریں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے یہ جو قرآن پاک کے بارے میں جو بھی کیا گیا، بے حرمتی کی، کیا یہ لوگ جواب دیں گے؟ کفار کی تو بات چھوڑے، وہ تو ہمارے بچے ہیں، ان کو تو ہمیشہ ہماری ہسٹری اٹھا کے دے، ہم نے ان کو ہر جگہ پر مارا ہے۔ بس کیا چاہیے؟ مردانگی، طاقت چاہیے، ہمیں پاور چاہیے، ہمیں ہمت چاہیے، ہمیں حوصلہ چاہیے۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ان کی سرحد پہ جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا، ہمیں ان کو یہ دھمکی دینی پڑے گی کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ حرکت کی تو ہم لوگ تمہارے ملک کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ صرف باتوں سے نہیں، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کون کرے گا؟ کفار سے تو کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، یہ تو دشمن ہمارے، یہ ہماری دشمنی کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ یہ دشمن کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو تعلیم کو دبا لیں گے؟ ان کی صرف سوچ ہے۔ ارے پاگلو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تم لوگ اس قرآن پاک کا کیا کر سکتے ہو؟ کون اس قرآن پاک کے بارے میں چینج کر سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے دلوں کی جان ہے، ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسری قرآن سے محبت، ان دونوں کو نہ چھوڑنا۔ اور سوری ٹو سے ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔
जब भी कोई हम मसला होता है, जब भी कोई बात करी होती है, हम लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर कुरान पाक से मोहब्बत निकल आती है, लेकिन कुरान पाक को हमने कभी पढ़ कर नहीं देखा, कभी हमने कुरान पाक को पढ़ कर उस पर अमल करने का नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कुरान पाक में कितनी बार जिहाद के बारे में बात आई है, कितनी बार अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया हुजूर इनको जिहाद की तबलीग करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक बहुत प्यारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाकर मैदान में आए, ये भी इखलाक है, ये इखलाक को न बनाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरहद के ऊपर खड़े रहे मदीने की हिफाजत के लिए, ये भी इखलाक है। हम लोग कब निकलेंगे बाहर? सिर्फ हम लोग बातें करने के लिए निकलते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक रैली निकलेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुक्मरानों के बालों पे जूम रीडिंग थी, वो कहते जी इनका हर बार का तमाशा है। अब हमें अमल करना पड़ेगा, और अमल कैसा करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, हमें ये चीज़ जाकर कफ़ार को बतानी पड़ेगी कि अगर आप लोगों ने, हम लोग तो वैसे गुलाम हैं, लेकिन गुलामी का पट्टा हमें तोड़ना पड़ेगा। कश्मीर आज़ाद नहीं होता, कश्मीर आज़ाद कराना 5 मिनट का काम है। हमें जाकर उनकी सरहद पर खड़े होकर कहना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने अब इस चीज़ को ना रोका तो हम लोग आपके ऊपर एटम बम चला देंगे। फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन मुसलमान मौत से डरने लग गया है, जो कि मौत का अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि मौत तुम्हें जब आएगी, तुम्हारी मोहलत जब ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एक कतरा मोहलत नहीं दी जाएगी। लेकिन हम लोग सिर्फ बातें करी जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर दी, गुस्ताखी कर दी, तो उसको नींद ना आई। उसने कहा कि जब तक मैं इस कफ़ार का सर न उतार दूँ, इस काफिर का सर न उतार दूँ, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। उसने ये नहीं कहा जी चलो जी एहतजाज करते हैं, चलो जी लोगों बाहर आओ, चलो जी हम ये करते हैं, चलो जी हम वो करते हैं। उसने कहा कि अब अमल करना है। उसने फौज कट्टी की, उसने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करने से क्या हुआ, उसने उसका सर उतारा, फिर उसको चैन की नींद आई। ये थे हमारे मुस्लिम लीडर, ये थे बातें करने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले। हम लोग सिर्फ बातों की तरफ आए। 70 सालों से क्या कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कभी वो बाहर आए, कभी वो बाहर आए हुए। अवाम को पागल बना दिया है। हमारी अवाम के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, और अवाम इस कदर पागल हो गई कि वो गलत फैसलों की तरफ जाने लगी। याद रखना, जब इंसान की अक्ल खो जाती है फिर वो गलत फैसले करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, दुख इस बात का है कि कफ़ार तो जो कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब, कफ़ार ये ना समझे कि मुसलमान तबाह हो गए हैं, मुसलमान सिर्फ सोया है। इसको इंशाअल्लाह ताला एक लीडर आने दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है, लीडर आने दे, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस कौम के साथ पंगा ले रहे हो। हमें एक बार आप लोगों तक आने तो फिर आपको चुन चुन के ना मारा तो हमारा ना भी मुसलमान नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन अभी दुख इस बात का है कि हमारा मुसलमान कहाँ सोया हुआ है। मुसलमानों को मार पड़ रही है, हर लिहाज से मार पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि गुलामी कर रहे हैं। जब तक हम लोग गुलामी में रहेंगे, जब तक हम लोग इस गुलामी के पट्टे को बांध के रखेंगे, जब तक हम लोग यूरोप का पैसा खाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इन लोगों को डायरेक्ट धमकी देनी पड़ेगी, और धमकी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धमकी, बल्कि वो अमली धमकी हो कि अगर वो ये काम ना करे तो आपने एग्जैक्ट उनकी सरहद पे खड़े हो जाना है। जंग तो वैसे भी लग जानी, हमने वैसे भी मरना है यार। लेकिन अच्छी नहीं कि हम लोग शहादत की मौत मार दें, हम लोग कुछ करके मरें और अल्लाह ताला की बारगाह में हम मुँह दिखा सकें। जब अल्लाह ताला पूछेगा कि बताओ भी तुम लोगों ने क्या किया, तो क्या कहोगे? एहतजाज की है, रैली की है, बस अमल कुछ नहीं किया। हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। यहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही, वहाँ पर इमरान खान साहब को ये बात याद है कि जब हम लोग जाके एहतजाज करेंगे किस चीज़ का, कि जी मेरे कारकुन पकड़े जा रहे, डूब के मरो। डूब मरने का मुकाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दीन पर बात हो रही, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बात हो रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिन पर हमारी माँ बाप जान उला सब कुछ कुर्बान। हमने क्या करना है इस दुनिया के अंदर? आखिर मर जाना है। हमारी असली ज़िंदगी ये नहीं है। लेकिन अफसोस है, मुसलमानों ने इस दुनिया से प्यार कर लिया, इस दुनिया से प्यार कर लिया, इन लोगों से प्यार कर लिया, घरों से प्यार कर लिया, बीवी बच्चों से प्यार कर लिया, खाने, अपनी दौलत, अपने बिजनेस से प्यार कर लिया। हमें इस प्यार को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अब कुछ अमल करना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना कि अनकरीब हम पर अल्लाह ताला की मार आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गालिबन एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाके इस कौम की बस्ती को उल्टा दो। फरमाया या अल्लाह पाक इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो तेरी इबादत करते हैं, जिन्होंने आंख झपकने की भी गुस्ताखी नहीं की, नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया पहले उनको मार, फिर दूसरी कौम का। या अल्लाह पाक इसकी वजह कहा कि ये वो लोग हैं जो कमरे में बैठ के इबादत तो करते थे, दीन तो पढ़ते थे, हर चीज़ इनको पता था, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते थे, लेकिन कभी ये बाहर निकल कर मेरे दीन की तबलीग ना कर सके। कभी इन्होंने जाकर सख्ती नहीं बर्दाश्त की, इनके मुंह पर जलाल नहीं आया, इनकी आंखों में खून नहीं आया कभी मेरा नाम सुनकर। तो पहले उन पर पस्ती उल्टी गई। हम लोगों का भी वही हाल है कि हम लोग जी देखो जी हम मजम्मत करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं, जी हमें ये अच्छा नहीं लगा, नहीं करना चाहिए था, कफ़ार आपकी मेहरबानी, आप ऐसा ना करें, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है। आप लोग तरलों पे आए हो, आप लोग सिर्फ उनसे मेहरबानियाँ करते हो। और उनकी जुर्रत को, इतनी जुर्रत किसने बढ़ाई? हम लोगों ने बढ़ाई।
جب ہم نے صرف باتیں کی اور انہوں نے کہا جی یہ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ، یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، مذمت کر لیں گے، 4 5 6 7 8 احتجاج کر لیں گے، اور اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں۔ جبکہ اب ہمیں کفار کی زبانوں کو پکڑنے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور وہ ہاتھ کب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، جب تک ہم لوگوں کے اندر ایک عظیم لیڈر پیدا نہیں ہوگا۔ اور عظیم لیڈر کیسے آئے گا؟ یہ جرأت سے آتا ہے، ہمت سے آتا ہے، اور حوصلے سے آتا ہے۔ ہمیں حوصلہ کرنا پڑے گا، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے دین اچھے ہو جائیں، خوشحال ہو جائے، تو اس کو ہمت کر کے آگے بڑھ کر مل کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ ہو کر اس کام کو عمل میں لانا پڑے گا، اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرانی پڑے گی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، اقتدار دیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس ایٹم بم ہے یار۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم لوگ ان سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو وہ 313 تھے جنہوں نے ہزاروں کو مار دیا غزوہ بدر کے اندر، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے حملہ کر کے مار دیا۔ کیا ان کے اندر طاقت تھی، جرأت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا، صرف عملی پیار، صرف باتوں کا پیار نہیں، عملی پیار تھا۔ کہا حضور ہم آپ کے ساتھ جان مال ہمارا آپ پر قربان، اور کر کے دکھایا۔ جبکہ ہم لوگ صرف جی موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے، صرف باتیں، اور جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو عملی میدان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری جان ہے، ہمیں اس سے بہت پیارا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صرف اس وقت نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر تب بھی نہ آئے کہ جب ہماری بیٹی کی شادی اور ہم اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، یا جب کوئی بات کرتے تو ہم قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم نے مخصوص دن رکھے ہوئے کہ یہ کچھ آیتوں کے لیے اور دم درود کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن پاک ہمارے پاس رہنمائی ہے۔ اس قرآن کی کتاب کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ جو اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، عملی محبت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں کلام سنایا ہے اس پر عمل کر کر آگے بڑھنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ چینجنگ آئے گی۔ ادروائز صرف باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے اوپر، اس پاکستان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، اور امت مسلمان کو یکجا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لیڈر عطا فرمائے۔ اپنی صفیں سیدھی کرنی پڑیں گی ہمیں، اپنی صفیں سیدھی کرو، اللہ تعالیٰ لیڈر پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ لیڈر آنے والا ہے، ان قریب ہی آنے والا ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو ڈائریکشن سیدھی کرنی پڑے گی۔ ہماری ڈائریکشن بہت غلط ہے، ہمیں ڈائریکشن میں آنا پڑے گا، ہمیں اس لائن پر آنا پڑے گا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے تو پھر ساری بات بن جائے گی۔ عشق صرف باتوں سے نہیں ہوتا، عشق عمل سے ہوتا ہے، اور ہمیں اب عملی عشق کرنا پڑے گا۔ باتوں کا عشق ہم نے بہت کیا، باتیں ہم لوگ سارے بہت اچھی پیاری پیاری کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں عملی عشق کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، قرآن پاک کو جلائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو جلا دے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو برباد کر دے، ان کتے کمینوں کی جرت ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان سے جو بھی جگہیں ہیں ان کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی پکی اور عملی محبت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں یاد رکھیے گا، میں جو کر سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کچھ برا ہو رہا ہے، اگر تم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو اپنے منہ سے اس کو روک سکو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ تو الحمدللہ میں نے بول کر کہا، بولنے کی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن ہاتھ روکنے کی طاقت ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے، طاقت کے پاس ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ استعمال نہیں کرے۔ امید ہے کہ یہ اپنی طاقت کو استعمال کریں گے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ پی ڈی اے سے کچھ نہیں ہونا، ایک اللہ نیا لیڈر پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جو کہ واقعی ہی عمل کرے گا، باتیں نہیں، تقریریں نہیں، جو واقعی عمل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ محمود غزنوی کی نسل میں سے نکلے گا، ٹیپو سلطان کی نسل میں سے آئے گا۔ ٹیپو سلطان جیسے حکمران ہمیں چاہیے، محمود غزنوی جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران چاہیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ چاہیے ہمیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی طاقت چاہیے ہمیں، جرأت چاہیے، ہمیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہوگا۔ بس آپ لوگ ڈٹے رہیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں اور عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور جو میں نے کہا سنا آپ لوگوں نے جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی رحمت سے معاف فرمائے، قبول و منظور فرمائے، اور کفار کو نصف نابود فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا جو غلبہ ہے وہ آنے والا ہے۔ بس آپ لوگوں نے لگے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ کرم کرے گا۔ بس خود کو چینج کرنے ہمت کرنے کی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔